اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفقہ المقارن میں ہماری بات چل رہی تھی حد وجہ کے بارے میں، چہرے کی حد کے متعلق، اور چہرے کی حد کے متعلق میں ہم نے الگ الگ مذہب کی آراء کو جانا، جعفری، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، ہے نا، سب کے احکام ہم نے جان لیے، کس کی رائے کیا ہے چہرے کی حد کے متعلق، داڑھی داخل ہے نہیں داخل ہے، لمبی داڑھی کا کیا حکم ہے، وہ تمام چیز۔ تو آئیے اس میں داڑھی داخل ہے کہ نہیں داخل ہے، صحیح ہے، کان داخل ہے کہ نہیں داخل ہے، اور وطد الاذن جو کہا جا رہا ہے، یعنی داڑھی اور کان کے بیچ کی جو سفیدی ہے وہ وضو میں داخل ہے نہیں داخل ہے، الگ الگ آراء کو ہم نے جانا۔ اب منشأ اختلاف کیوں ہے، یہ اختلافات الگ الگ مذاہب میں کیوں پائے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک نے کہا من الاذن الی الاذن، ہے نا، تو کیوں اختلاف ہے؟ کہنا تبین لنا بكل وضوح ان الاختلاف فی حد الوجہ، کہہ رہے ہیں مکمل طور پر ہمارے لیے واضح ہو گیا، یعنی مکمل طور پر ہمارے لیے واضح ہو گیا ان الاختلاف فی حد الوجہ، کہ چہرے کی حد میں اختلاف ناشئٌ پیدا ہوئی ہے، عن الاختلاف فی مفہوم الوجہ، وجہ کے مفہوم میں اختلاف کے سبب، وجہ کے مفہوم میں اختلاف کے سبب، سعتاً وضیقاً، صحیح ہے، اس کے وجہ میں توسیع یا تنگی کے اعتبار سے، بحسب الاجتہاد، یعنی جس کا جیسا اجتہاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَصٌّ شَارِحٌ لِلْمَعْنَى، کہہ رہے ہیں یہاں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے جو اس معنی کو، وجہ کے معنی کو کیا کر رہی ہو، واضح کر رہی ہے۔ إِلَّا النَّصُّ الْوَارِدُ مِنْ طَرِيقِ آلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَقَدْ مَرَّ بِنَا بَيَانُهُ، سوائے وہ دلیل کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، وَقَدْ مَرَّ بِنَا بَيَانُهُ، اور جس کا بیان ہم پر گزر گیا، الاختلاف فی، اب ایک نئی بحث شروع ہو رہی مولانا، الاختلاف فی کیفیت غسل الیدین، صحیح ہے، ہاتھ کو دھلنے کی کیفیت میں اختلاف، اختلفت الآراء بالنسبة إلى كيفية الغسل هناك من حيث المبدأ والمنتهى، کہہ رہے ہیں آراء مختلف ہیں ہاتھ کے دھلنے کی کیفیت کے بارے میں، ہاتھ کے دھلنے کی کیفیت کے بارے میں، من حیث المبدأ والمنتہا، ابتدا اور انتہا کے متعلق، ابتدا اور انتہا کے متعلق، وتفصیل الاختلاف بما یلی، اور اختلاف کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے،
المذهب الجعفری قال السید الطباطبائی الیزدی غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى. غسل اليدين من المرفقين، ہاتھوں کا دھلنا، دونوں ہاتھوں کا دھلنا کوہنیوں سے إلى أطراف الأصابع، انگلیوں کے سرے تک. مقدما للیمنى على اليسرى، دائیں کو بائیں پر مقدم کرتے ہوئے. وَيَجِبُ الْإِبْتِدَاءُ بِالْمِرْفَقِ، اور واجب ہے کوہنی سے ابتدا کرنا. والغسل منه الى الاسفل عرفا، اور دھلنا کوہنی سے نیچے کی طرف. جیسا کہ عرف انجام دیتا ہے. فلا يجزئ النقص، اس لیے کہ عکس جائز نہیں ہے. والحکم متسالم علیہ، اور یہ حکم سب کا مانا ہوا ہے. انہیں اسے سب نے، اس کو سب نے قبول کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، قال السید الخوئی، سید خوئی کی رائے دیکھیے. وَيَدُلُّنَا عَلَى ذَلِكَ، اور یہ جو حکم ہے مولانا، کہاں سے دھلنا ہے؟ من المرفق الى اطراف الاصابع مقدما اليمنى على اليسرى. کہہ رہے ہیں وَيَدُلُّنَا عَلَى ذَلِكَ، صحیح. الحکم التسالم والاجماع القطعیان، صحیح ہے. تسالم اور اجماع یہ دونوں قطعی ہیں، یعنی جس پہ تمام فقہا کیا ہوں؟ ایک رائے ہوں. یعنی تمام فقہا کا کیا ہوں؟ ایک رائے ہونا. پھر بھی مزید انشاءاللہ اسے اور دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے متعلق کچھ مزید ملتا ہے تو کل آپ کو بتا دیں گے ہم. اور دونوں یہ کیا ہے؟ قطعی ہیں. والروایت البیانیہ الحاکیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ روایتیں جو رسول کے وضو کو بیان کر رہی ہیں. اضف الى ذلك صحیحۃ زرارہ و بکیر، صحیح ہے. اور میں اضافہ کروں گا اس میں زرارہ اور ان کی حدیث کو، جو صحیح ہے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے.
جس میں رسول کے عمل کی حکایت موجود ہے. کیا ہے مولانا حدیث؟ ثم غمس کفہ الیسرا، کہ انہوں نے ڈبویا اپنا بائیں ہتھیلی. فغرف بها غرفتن، تو اس میں لیا ایک چلو پانی. فافرغ على ذراعه اليمنى، اور اسے ڈال دیا اپنے دائیں ہاتھ پر. فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف، تو انہوں نے دھلا اپنے ہاتھ کو کوہنی سے ہتھیلیوں تک. لا يردها الى المرفق، اور اسے وہ کوہنی تک نہیں پلٹا رہے تھے. سمجھ میں آیا مولانا؟ ہاں، لا يردها الى المرفق، اور اسے پلٹا نہیں رہے تھے کدھر؟ کوہنیوں تک. ثم غمس کف الیمنا، پھر انہوں نے دائیں ہتھیلی کو بھرا، ڈبویا یا بھرا کر دیجئے. ثم غمس کف الیمنا، پھر اپنے دائیں ہتھیلی کو ڈبویا. فافرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق، اور اسے ڈال دیا اپنے بائیں ہاتھ پر کوہنیوں سے. وَصَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَةِ، اور اس کے ساتھ ویسا ہی انجام دیا جیسے دائیں کے ساتھ کیا تھا. ثم مسح رأسه وقدميه، پھر اپنے سر اور دونوں پیروں کا مسح کیا. بِبَلَلِ كَفِّهِ، صحیح ہے، اپنے ہتھیلی کی تری سے. ٹھیک ہے مولانا؟ لم يحدث لهما ماء جديدا، ان دونوں کے لیے انہوں نے کوئی نیا پانی نہیں لیا. لم يحدث لهما ماء جديدا، تو انہوں نے اس کے لیے کوئی نیا پانی نہیں لیا. اب یہاں دیکھیں آئے فَإِنَّ اهْتِمَامُهُمَا، تو ان دونوں کا اہتمام یعنی دونوں راویوں کا بحکایت عدم رد الامام الباقر علیہ السلام یدہ الى المرفق، صحیح ہے، اس حکایت کا کہ امام باقر علیہ السلام نے نہیں پلٹایا یدہ الى المرفق، صحیح ہے، اپنے ہاتھ کو کوہنی کی طرف. اقوی دلیل، یہ قوی دلیل ہے.
ان ذلك من الخصوصیات المعتبرة فی الوضوء، کہ یہ چیز خاص ہے وضو میں. ثم انه لا تنافی بین ما ذکرنا و بین الآیت المبارکہ. انشاءاللہ کل لے لیں گے اس کو. والحمد للہ رب العالمین.